ماہ محرم، ایک کربلا کی رات، بہن اپنے بھائی کے پاس، بھائی دشمن کے لشکر میں لوگ شامل ہو رہے ہیں، ہمارے لشکر میں کوئی نہیں آئے گا، ہمارے لشکر میں کوئی نہیں آئے گا۔ ہاں نہیں آئے گا بہن، آئے گا۔ تاریخ بیان کرتی ہے امام نے خط لکھا کربلا سے کہ یہ خط حسین ابن علی کی طرف سے حبیب ابن مظاہر کو، امام نے حبیب کو فقی کہہ کر بلایا۔ امام کے بچپن کے ساتھی بھی ہیں، اصحاب پیغمبر بھی ہیں، بزرگ شخصیت۔ خط جب ملا جناب حبیب کو، دیکھا، کھولا، امام کی تحریر کو پہچانتے تھے، چوما، کیا لکھا ہے؟ حبیب، ہمیں دشمن نے کربلا میں گھیر لیا ہے، اگر روز قیامت رسول خدا کی شفاعت چاہتے ہو تو آؤ کربلا میں ہم سے مل جاؤ۔ یہ خط سننا تھا، حبیب ہے، عاشق ہے، عشق ہے، امام کی معرفت ہے جناب حبیب کو، تڑپ رہے ہیں۔ زوجہ نے دیکھا کیا ہوا حبیب؟ کہا یہ خط ہے۔ تو کیا ارادہ ہے؟ کہا مجھے تمہاری فکر ہے۔ جانتے ہیں کیا کہا حبیب کی زوجہ نے؟ کہا میں خاک مٹی پھانک کر زندہ رہ لوں گی تم حسین ابن علی کے بعد، تم حسین کے بعد۔ حبیب نے غلام کو بلایا، پہرے لگے ہوئے کوفہ میں، کیونکہ مورخین بیان کرتے ہیں کہ حبیب 7 محرم کو کربلا پہنچے، پہرے لگے ہوئے کوفہ میں۔ غلام کو گھوڑا دیا، کہا کہ اس کو ٹہلاتے ہوئے پتہ نہ چلے فلانی جگہ میں پہنچ جاؤں، خود بازار نکلے، بازار میں، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ بازار میں مسلم ابن اوسجہ کو دیکھا۔ مسلم وہ بھی حبیب کے دوست ہیں۔ مسلم بازار میں کیا کر رہے ہو؟ کہا حنا خریدنے آیا ہوں، خضاب لینے آیا ہوں۔ کہا مسلم حسین ابن علی کربلا آ گئے ہیں، ایسا خضاب لگے گا قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ اللہ، مسلم روانہ ہو گئے، وہ بھی کربلا کی طرف روانہ۔ حبیب جہاں پر غلام کو بھیجا تھا وہاں پہنچے، کیا دیکھتے ہیں؟ گھوڑا بے چین ہے، رک نہیں رہا، غلام گھوڑے کو روک رہا ہے، صبر کرو، آقا آنے والے۔ اور کہا اگر آقا نہیں آئے تو میں کربلا جاؤں گا۔ عشق ہے، بغیر عشق کے فنا نہیں ہو سکتا آدمی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ حبیب پہنچے، حبیب نے کہا غلام کو جاؤ تم آزاد ہو۔ غلام کہتا ہے جب اصل نوکری کا وقت آیا تو آزاد کر رہے ہیں۔ کبھی حبیب گھوڑے پر ہیں، غلام دوڑ رہا ہے، کبھی غلام گھوڑے پر ہے اور حبیب دوڑ رہا ہے۔ خوب دھول اٹھی، سمجھے کہیں دشمن آ رہا ہے، لیکن دھول ہٹی، حبیب کا چہرہ نظر آیا۔ امام کے لشکر نے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر، اللہ۔ جب ایسا شور اٹھا تو خیموں ہوا۔ جناب زینب نے جناب فضہ سے کہا فضہ کیسا شور ہے، دشمن نے حملہ کر دیا؟ وہ باہر دیکھتی ہیں، واپس آتی ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے بنت علی، حبیب تشریف لائے ہیں، سننا تھا
عزاداران محترم، بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے جناب فضہ سے کہا کہ جائیے حبیب کو ہمارا سلام پیش کیجیے۔ ہمارا معرفت لوگ ان جملوں پہ بڑا گریا کرتے ہیں، بڑا۔ جناب فضہ نے کہا اے مظاہر کے بیٹے کتنے خوش قسمت ہو، علی کی بیٹی سلام بھجوا رہی ہے۔ جناب حبیب نے کہا خدا یہ کیسے دن آ گئے، غلاموں کو آقازادیاں سلام کر رہی ہیں۔ غلام غربت آل محمد ہے، ہاں خدا قبول کرے۔ مصائب بس رو لیا آپ نے جتنا رونا تھا۔ عزاداران محترم بس مراحل ہیں، ایام ہیں، تھوڑا وقت اوپر ہو جائے تو معذرت کیجئے گا۔ عزاداران محترم نہ جانے پھر کب کہاں میں ذاتی طور پر بھی یہی گمان کرتا ہوں کہ یہ آخری مجلس ہے، نہیں پتا کل ہو نہ ہو۔ عزاداران محترم حبیب آ گئے، دو قطب امام کے لشکر میں، دو، ایک حبیب ہے جو اصحاب، ایک حضرت عباس جو بنی ہاشم۔ امام حسین کسی مقام پر کہیں پر بھی امام نے کوئی تکلیف کا اظہار نہیں کیا، لیکن جب حبیب بھی گئے ہیں نا امام کو تکلیف ہوئی ہے، امام نے اظہار نہیں کیا، لیکن جب حضرت عباس گئے نا تو امام نے اپنی کمر پکڑی ہے، انکسرا ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی۔ وہ دو وہ اصل تو جناب عباس لشکر کے سردار ہیں، مگر اصحاب کو حبیب دیکھ رہا۔ حبیب نے بہت کام کیا، بنی اسد کو لے کر آئے، بہت کام، حبیب نے بہت کام کیا۔ روز عاشور جب دن طلوع ہوا تو پسر سعد نے پہلا تیر کمان میں ڈالا۔ ابھی روشنی ہوئی ہے، ابھی صبح صادق ہے کہتے ہیں، اور اپنی لشکر سے کہا لشکر والو گواہ رہنا کہ پہلا تیر خیام کی طرف میں نے پھینکا تھا۔ کیوں؟ تاکہ جب امیر کے پاس جائیں تو انعام لے سکوں۔ یہ سننا تھا تو پورے 4000 کا لشکر کہتے اس نے بھی تیر کمان میں ڈالا۔ وہ ہم کیوں انعام میں پیچھے رہ جائیں؟ اگر اس نے گواہی مانگی، لشکر گواہ رہنا، مگر وہاں امام نے بھی ایک شخص کو بھیجتے وقت کہا اشہد ان پروردگار گواہ رہنا، جسے بھیج رہا ہوں سیرت اور صورت میں مصائب آئیں گے، آگے آپ پڑھیں گے، بس میں آپ کو آمادہ کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں تیر اتنے آئے، امام نے حکم دیا کہ آگے کی طرف ہو جاؤ تاکہ کسی کو کچھ لگے نہیں، سب لوگ روک کے رکھیں، گھوڑوں کے درمیان جتنی جگہ ہے اتنا روکیں تاکہ کم سے کم لوگوں کو نقصان ہو سکے۔ پہلے تھی مقاتل بیان کرتے ہیں کہ جب یہ سب ہو گیا تو امام نے بولا کسی کو کچھ ہوا تو نہیں، تو دیکھا ایک خیمے سے خاتون کی رونے کی آواز آئی۔ امام نے پوچھا کون ہے، کون رو رہا ہے؟ کہا مسلم ابن اوسجہ کی زوجہ ہے۔ کہا کیوں؟ کہا مسلم کو تیر لگ گئے۔ امام پہنچے، ابھی مسلم زندہ ہیں، ابھی سانس لے رہے ہیں۔ امام نے جناب مسلم کا سر زانوں پہ رکھا، ابھی جان تھی۔ کہا مولا
ادب کا تقاضا نہیں ہے، سر نیچے رکھ دیا، کہ مولا خدمت پوری کی، کہاں مسلم پوری کی۔ عزیزان محترم، جناب مسلم کی سانس ابھی باقی ہے۔ حضرت جناب حبیب مسلم کے دوست ہیں، دوڑتے ہوئے آئے، ہاں مسلم کوئی وصیت تمہاری زوجہ کے لیے، تمہارے بچے کے لیے؟ جناب مسلم نے کہا میری وصیت میرے گھر کے لیے نہیں ہے، کہا میری وصیت امام کی طرف اشارہ کیا کہ جب تک زندہ رہو زہرا کے لال کا بال نہ ٹوٹے۔ جناب مسلم چلے گئے۔ بیان ہوتا ہے کہ امام نے کیا دیکھا کہ خیمے سے ایک بچہ نکلا چھوٹا سا، مقتل کی طرف جا رہا ہے۔ امام نے کہا کس کا بچہ ہے؟ کہا یہ مسلم کا بچہ ہے۔ کہا اس کو بلاؤ، اس کو لے کر آؤ۔ کہاں جا رہا ہے؟ اب یہ کربلا، عصر عاشور، حبیب ابن مظاہر۔ حبیب نماز کا وقت ہو گیا ہے، دشمن سے نماز کی مولد گئے جناب حبیب۔ انہوں نے ایسا جواب دیا، حبیب نے کہا مولا آپ نماز پڑھیں، کچھ لوگ نماز پڑھیں، ہم جنگ لڑتے ہیں۔ اسی جنگ میں حبیب جو ہے وہ تیر کھاتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، امام حبیب کے بدن پہ پہنچتے ہیں۔ امام نے حبیب کے بدن پہ حبیب کی فضیلت بیان کی ہے، رجلاً فاضلاً کنت رجلاً، آپ فاضل، آپ ایسی شخصیت۔ ہاں عزیزان محترم، جناب حبیب بھی اپنے مولا کی آغوش میں روح پرواز کر گئی۔ وقت گزر گیا، یہ کارواں کوفہ پہنچا، آخری مرحلہ۔ جس شخص کے ہاتھ میں جناب حبیب کا سر تھا وہ قبیلہ ابن تمیم سے تھا۔ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کوئی بچہ میرے ساتھ ساتھ گھوم رہا ہے، جہاں جاتا ہوں میرے ساتھ، باہر نکلتا ہوں میرے ساتھ۔ میں نے کہا کیا ہے؟ اس بچے سے پوچھا، غلام بچہ کون، تمہیں کیا کام ہے، کون ہو؟ کہا نہیں مجھے کچھ نہیں ہے۔ کہا نہیں کیا وجہ ہے، میرے آگے پیچھے کیوں گھوم رہے ہو؟ کہا یہ جو تمہارے پاس سر ہے نا یہ میرے بابا کا ہے، یہ سر مجھے دے دو۔ کہا میں تمہیں دے دوں؟ میں تو اسے دینے کے لیے انعام کے لیے دیکھو، مجھے انعام ملے گا۔ عزیزان محترم بیان کرتے ہیں مقاتل کے وقت گزرتا رہا، یہ بچہ بڑا ہوتا گیا لیکن اس شخص کو اس نے چھوڑا نہیں، اس کا تعاقب کرتا رہا۔ جہاں موقع ملا اس شخص کو مار کر اس کے سر کو، گردن کو کاٹ دیا۔ حق یہی ہے، باپ کا قاتل کیسے چھوڑ دیا جائے؟ مگر میرا سلام ہو سید الساجدین پر، میرا سلام۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، چلاؤ۔ بابا کا قاتل، چچا کا قاتل، بھائیوں کے قاتل ساتھ ساتھ جا رہے۔ میرا سلام ہو امام سجاد پر، نہ جانے کس طرح لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔